میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر. مسئلہ یہ کہ میں توبہ کروں گا پھر میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، پھر میں انہی معاملات میں پڑ جاؤں گا، تو ایسی صورت حال میں کیا ہونا چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انسان بلا شبہ خطا کا پتلا ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن شیطان انسان کو نیکیوں سے ہمیشہ روکتا ہے، اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ میں توبہ کیسے کروں، اور توبہ کر لوں گا پھر میں دوبارہ غلطی کروں گا پھر کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 کیا لاکھ کیا کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرے اور سچی توبہ کرے، لیکن بعد میں بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کرے، پھر وہی عزم کے ساتھ، گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ توبہ کرے، پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا، وہ ناراض ہوتا ہے گناہ کرنے والوں سے. تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا تو اپنی غلطی پر پشیمان ہو رہا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جس کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ اس توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ بھی کر لے گا؟ عادت پتہ ہوتی ہے نا اپنی کہ میں نے توبہ کی تھی پھر گناہ عزم ہو گیا. مصمم کر رہا ہے نا، جی تو لازمی نہیں ہے، عادت ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس نے توبہ کی، اگلے مرحلے پر اسے موت آ گئی، توبہ سے بالکل متصلی، تو کوئی گناہ تو نہیں کر پایا یہ. ہاں پھر تو نہیں کر پایا. تو اگر یہی خیال ذہن میں رکھتا کہ میں توبہ کروں گا پھر کوئی غلطی کر بیٹھوں گا، تو مرنے سے پہلے جو اس کے گناہ دھل گئے، اس سعادت سے یہ محروم رہتا. ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے جو لوگ مینا حادثے میں شہید ہوئے، جی ان کی سعادت اور خوش بختی پر جو ہے وہ رشک آتا ہے. بالکل بے شک. عرفات کا میدان، وہ میدان جہاں مانگی ہی دعا جاتی ہے، وہاں کوئی اور عبادت نہیں ہے سوائے دعا کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ حج جن کی بخشش کا سبب ہوتا ہے، ان گناہوں کے لیے، پاک و صاف ہو گئے، حقوق اللہ تو سارے معاف ہو گئے. ماشاءاللہ. ہاں جو قضائیں وغیرہ ہیں جن کی قضا باقی وہ ادا کرنی ہوں گی. پھر یہ مزدلفہ میں آئے، اور مزدلفہ کے متعلق یہ جو ہے وہ مزدہ ہے کہ حقوق تلفی کے تعلق سے جس کے حق تلف کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دے. جو مزدلفہ میں آ کے مزدلفہ کا قیام کرے اسے یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوتی ہے. اب انہوں نے عرفات کا قیام کیا، رات مزدلفہ میں گزاری، اور مزدلفہ سے کوئی 2 کلومیٹر بھی نہیں چلے ہوں گے. یہ واقعہ کوئی رمی کی جگہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہوا، مزدلفہ سے قریب ہوا ہے. ٹھیک. اور ان کی شہادتیں ہو گئیں. کیسے خوش نصیب لوگ، اللہ کی راہ میں بھی گئے، حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے بھی گئے، اور گناہ سے پاک و صاف ہونے کے فوراً بعد چلے گئے. سبحان اللہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ ذہن میں کیسے بٹھا لیا کہ میں توبہ کروں گا تو اس کے بعد میں گناہ بھی کروں گا، ہو سکتا ہے تمہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، موت آ جائے، ختم ہو جائے معاملہ، متصل موت آ جائے. ٹھیک. ماشاءاللہ. پھر فرمایا کہ یہ وہم ہے، انسان کو تو کوشش کرنی ہے نا. اگر یہ وہم برقرار رہے گا تو پھر انسان کوشش کیسے کرے گا؟ پھر فرمایا کہ تمہارے ارادے پر استقامت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بے شک. اگر اس ارادے پر تم خدا کے فضل سے قائم رہے تو اس سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جیسا ظن رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا اس کے ساتھ کرتا ہے. پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، مطلب میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ
کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، فرماتے ہیں کہ اسے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا، لیکن اس کی توبہ سچی تھی، سچی توبہ کی اس نے، لیکن اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ تو کیا یہ نفع کم ہے کہ جو ماضی کے گناہ تھے وہ سارے دھل گئے؟ مثال کے طور پر ایک شخص 30 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو حقوق اللہ تھے، جو اس نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے، 30 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ میری عادتیں ہو بہتر، بنو سنتوں کا پیکر،